آج آپ بتا دیجئے کہ وہ کیا وجوہات تھی جو 2019 میں آپ کو ہٹایا گیا آپ کی پہلی وزارت سے؟ اچھا، اس کا جواب جو ہے میں کئی دفعہ دے چکا ہوں. دیکھیں، پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا تھا عمران خان کو. توقعات بھی عمران خان سے تھیں، ذمہ داری بھی عمران خان کی تھی. تو اس لیے انہوں نے کس ٹیم کو کھلانا ہے، کس کو اپنے کابینہ میں لینا ہے، کس کو نہیں لینا، اس کا مکمل اختیار عمران خان صاحب کے پاس تھا. عمران خان صاحب کو یہ لگا کہ اس تبدیلی سے اور مزید پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے، انہوں نے تبدیل کر دیا. پتہ نہیں یہ 4 سال سے اصل وجوہات کیوں ڈھونڈی جا رہی ہیں. باجوہ صاحب کو تو میں نہیں کامنٹ کر سکتا، اس کے اوپر تو یا باجوہ صاحب بتا سکتے ہیں یا عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ ایسا کوئی ان کا اس میں تھا یا نہیں تھا. لیکن شبر بھائی کا جو ہے وہ ذرا سا میں آپ کو بتا دوں. ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں 30 سال سے شبر زیدی کو جانتا ہوں، ان کے ساتھ کام کیا ہے، بڑے اچھے پروفیشنل ہیں. اس لیے میں نے کل ٹویٹ میں بھی بڑے ادب سے پوچھا تھا کہ بھائی خیریت سے ہے آپ، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی. تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن مجھے اجازت دیجیے میں بتانے کے لیے. ہمارے اس وقت کے ذخائر جو تھے، جس دن میں اسے ہٹا ہوں وزارت خزانہ سے، وہ کوئی 9 ارب ڈالر سے تھوڑے سے زیادہ تھے. اس مہینے کے آخر، کیونکہ مہینے کے آخر کی رپورٹنگ رہتی ہے ہسٹری کے اندر، تو وہ 8.7 ارب ڈالر کے ذخائر تھے ہمارے. ابھی پچھلے چند ماہ پہلے حکومت کے پاس اسٹیٹ بینک کے ذخائر 3 ارب ڈالر سے کم ہو چکے تھے، اور اس کے باوجود ہم نے اپنے بیرونی قرضوں کے اوپر ڈیفالٹ نہیں کیا. تو 8.7 ارب ڈالر پہ ہم کیسے ڈیفالٹ کرنے والے تھے؟ تحریک انصاف کی حکومت کے اندر جو کم ترین، کہیں پہ بھی کسی وقت بھی جو کم ترین لیول پہنچا ہمارے ذخائر کا، وہ 7.2 ارب ڈالر تھا. کبھی ہم ذخائر کے اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ ڈیفالٹ کے کہیں قریبی ہوں. سر مجھے الاؤ کر دیں، مجھے 30 سیکنڈ اور الاؤ کر دیں. تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے لیکن دیکھیں، عالمی منڈیاں جو ہے نا، وہ نہ عمران خان کے کہنے سے چلتی ہیں، نہ وہ ماریا میمن کے کہنے سے چلتی ہیں، اور نہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی کہنے سے نہیں چلتی. ہر چیز ان پہ ڈالی جاتی ہے. تو اس عالمی منڈی کے اندر ایک بڑی آسان سی چیز ہے، جو ملک قرضے لیتے ہیں، اس قرضوں کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ واپس نہ کر سکے. تو اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ انشورنس پریمیم بیچا جاتا ہے. اگر آپ کے خطرہ ہے ڈیفالٹ ہونے کا، قرض نہ دے سکنے کا، وہ پریمیم بڑھ جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کا خطرہ کم ہو تو کم ہو جاتی ہے. جس وقت تحریک انصاف کی حکومت آئی، وزیر اعظم عمران خان بنے، اسد عمر وزیر خزانہ بنے، تو 4.6% کے قریب وہ پریمیم تھا پاکستان کے قرضوں کا بین الاقوامی مارکیٹ میں. جس وقت یہ اپریل میں چینج آئی، اس وقت 3.3% پہ آ چکا تھا. یعنی خطرہ کم ہو چکا تھا بنسبت جو ہم نے لیا. جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو 5% سے، جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو 5% سے کچھ کم تھا. جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور ایک عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہوئی، 3 دن کے اندر 4 دن میں وہ 8% پہ پہنچا. اور آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر وہ اکتوبر میں کہاں گیا؟ 50% سے اوپر گیا. جب اصل خطرہ ہوتا ہے نا ڈیفالٹ ہونے کا، تو یہ ہوتا ہے عالمی مارکیٹس کے اندر. اور جیسے میں نے کہا، عالمی مارکیٹ سیاست پہ نہیں چلتی ہے، وہ بالکل بےرحم ہوتی ہے. اب آپ نے پورا کانٹیکسٹ بتا دیا. مجھے جو سوال پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ جو ڈیفالٹ والی جس میں گفتگو ہو رہی ہے، فون کال، جہاں پہ خان صاحب آپ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ کیا ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا آپ کو پتا ہوگا، یہ ہوئی ہے فون کال، یہ بات ہوئی ہے آپ کی؟ معذرت سے شبر زیدی کے ساتھ معذرت سے میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے اس کو بتانے کے لیے. بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. میرے پاس ایسی نہ کوئی فون کال آئی. میں نے آپ کو اتنی تفصیل سے بتایا کہ جب کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ ہی نہیں ہے تو میں کیوں بولوں گا. اور آپ وہ کہہ رہے ہیں 3 دن پہلے پتا کیا ہوا تھا؟ ماریا، میں واشنگٹن سے واپس آیا تھا، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ختم کر کے آیا تھا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا. یہ پاکستان کے میڈیا نے بڑی تفصیل سے رپورٹ کیا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے بعد جب حفیظ شیخ صاحب آئے تو اس کے یونس ڈاگا صاحب ہوتے تھے فائنانس سیکٹری. بہت مشہور ہوئی یہ خبر کہ یونس ڈاگا نے پرائم منسٹر کے پاس جا کے کہا کہ اسد عمر واشنگٹن میں اس سے بہتر ٹرم پہ فائنل کر چکے تھے ڈیل، تو ہم زیادہ کنسیشن اب کیوں دے رہے ہیں. تو ویریفیکیشن وہاں سے بھی مل سکتی ہے کہ ہماری آئی ایم ایف سے ڈیل ہو چکی ہے. 8.7 ارب ڈالر کے ہمارے پاس ذخائر موجود ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہماری فائنل ہو چکی ہے. کیوں میں کہوں گا کہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے؟ پتہ نہیں شبر بھائی کو کیا یاد رہا. جو دوسری بات انہوں نے کی یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اسی طریقے سے یہ شوکت ترین صاحب جس طرح سے معیشت چلاتے رہتے تو اس کے نتیجے میں آپ کی پارٹی کو 5% ووٹ بھی نہیں ملنا تھا. جب بھی اگر آپ کی حکومت آرگینک طریقے سے جاتی، جب بھی مکمل کرتی اپنی ٹرم، جس طرح سے معیشت کے لیورز جو تھے وہ اس وقت انڈیکیٹ کر رہے تھے، تو آپ کی سیاست تو ختم ہو جانی تھی.
اچھا، اب آخر کی آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ حکومت ہماری چلی کیسے، شروع میں کس طریقے سے ہم نے ایک وہ بحران جو بیرونی ہمارا خسارہ تھا، جب ہمیں حکومت ملی پی ڈی ایم سے، مسلم لیگ نون سے، تو وہ 33% زیادہ بڑا خسارہ تھا معیشت کے حجم کی نسبت سے جو ہم نے چھوڑا ان کے لیے۔ اس کے باوجود صورتحال کیا تھی؟ آپ کی 5.8% پہ ایک سال معیشت نے گرو کیا، پھر اگلے سال 6.1% میں گرو کیا۔ آپ کی ایکسپورٹس جو مسلم لیگ نون کے 5 سال دور حکومت کے اندر بڑھی کیا کم ہو گئی تھی، ان میں اس 4 سال کے عرصے کے اندر $8 ارب کا اضافہ ہوا۔ آپ کی جو ریمیٹنسز تھیں، جو باہر سے ترسیل زر پاکستان کے پاس آتا ہے، اس میں $12 ارب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ آپ کی جو صنعتیں ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ یعنی 10% سے زیادہ، تقریباً 12-12.5% کے قریب اس کے اندر گروتھ ہو رہی تھی۔ آپ کی زراعت کے اندر جو منافع کمایا گیا وہ ان 2 سالوں کے اندر پاکستان کا تاریخ سے سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ یہ نمبر تو شبر صاحب کے پاس بھی ہوں گے اسد صاحب، اس وقت یہ وہ بات، یہ کلیمز وہ کیوں کر رہے ہیں؟ چلے لیٹ می آسک یو دس کوسچن کہ اگر یہ اس وقت کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں، پولیٹیکل ریڈنگ کیا ہے؟ جواب تو وہ دے سکتے ہیں، پولیٹیکل ریڈنگ کیا ہے؟ یہ تو میں دیکھیں، میں ان کی طرح قیاس رائے نہیں کرنا چاہتا، تو اس کا جواب تو وہ دیں گے کہ وہ کیوں کہہ رہے۔ آخری چیز جو پرفارمنس کی نا، پھر وہ انہوں نے بات وہ کی کہ ہم دیوالیہ ہو جاتے۔ آخری 2 چیزیں صرف میں آپ کو بتا دوں۔ مہنگائی 13.4% پہ عمران خان چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ مہنگائی 36.4% کے اوپر پہنچی، تقریباً 3 گنا زیادہ بڑھ گئی پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر۔ تو ووٹ کس کو کتنا ملتا؟ اور آخری میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ بیرونی قرضوں کے اوپر جو خطرہ ہوتا ہے دیوالیہ ہونے کا، وہ 5% سے بھی کم تھا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے ہمارے پاس۔ تو میں سیاست سے الگ ہٹ کے، کیونکہ شبر زیدی جو ہے وہ سیاست دان نہیں ہے، تو کیونکہ وہ ٹیکنوکریٹ ہے، میں ٹیکنیکل جواب دے رہا ہوں کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے ہماری حکومت کے پہلے سال کے بارے میں اور ہماری حکومت جب ختم ہوئی تھی، وہ دونوں دعوے جو ہیں وہ حقیقت کی بنیاد پہ، ٹیکنیکل ڈیٹیلز کی بنیاد پہ کوئی جواز نہیں رکھتا۔ چلیے، یہ جو ٹیکنوکریٹ والا پوائنٹ آپ لے کے آئے نا، اس کو آگے لے کر چلتے ہیں، بیکاز ایز اے ٹیکنوکریٹ وہ کہتے ہیں مجھے بہت ساری چیزیں شاکنگ لگی جب سیاسی طور پہ ان فیصلوں کی وجہ سے ہمیں اپنے جو ٹیکنیکل فیصلوں کو روکنا پڑا۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے سے ڈر گئے تھے عمران خان صاحب، اس وقت انہوں نے کہا ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں، اس ٹیکس کو ڈیفر کر دیں، بعد میں یہ مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو کیا اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا اتنا بڑا ایک سیاسی طور پہ آپ لوگوں کے لیے ایک چیلنج تھا؟ واقعی آپ کی حکومت ڈری بھی تھی اس وقت؟ دیکھیں، جب تک مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہوا تو میں کابینہ میں واپس آ گیا تھا۔ آپ کو پتا بیچ میں 8 مہینے میں کابینہ میں نہیں تھا، میں نومبر کی شاید 18 تاریخ کو واپس کابینہ کے اندر آیا اور دسمبر کے اندر یہ دھرنا ہوا تھا۔ اور جو حکومت کی ٹیم بنی تھی، وہ حکومت کی ٹیم جن لوگوں پر مشتمل تھی، اس میں بھی شامل تھا، جو پی ڈی ایم کے ساتھ اس وقت جا کے مذاکرات کرتے تھے اس دھرنے کے لیے۔ اتنے عمران خان ڈرے ہوئے تھے اس دھرنے سے کہ ابھی یہاں پہ قرآن کی بے حرمتی جو ہوئی سویڈن کے اندر، اس کے خلاف جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا، جس کی کال پہلے عمران خان نے دی اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی دی۔ اس کے اوپر ہمارے لوگوں کے اوپر پرچے کٹ گئے اور وہ 3 ہفتے سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اور اتنا بڑا دھرنا وہاں پہ ہوا، نہ کسی کے خلاف پرچہ کٹا، نہ کوئی لاٹھی چارج ہوا، نہ کوئی کسی کے خلاف مقدمے بنائے گئے۔ اور وزیر اعظم نے کہا سی ڈی اے چیئرمین کو کہ جا کے وہاں پوچھ لو، ان کو کوئی پانی وانی کی ضرورت ہے، کچھ اور مدد کی ضرورت ہے تو ان کو وہ بھی فراہم کر دو۔ تو سیاسی طور پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کوئی وہاں پہ خوفزدہ نہیں تھے۔ ہاں، جو انہوں نے باتیں کی کچھ سیاست کی، اس میں 2 چیزیں ضرور کہوں گا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ سیاسی بنیاد کے اوپر ٹیکس کے فیصلے نہیں کر سکتے تھے۔ 3 ایگزامپلز کوٹ کی انہوں نے۔ ایک تو وہ جو ٹوبیکو مافیا والی بات کی کہ آپ لوگ کے ایم پی ایز آ گئے، پھر وہ جو زرعی ٹیکس کے اوپر انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ایم این ایز آ گئے، پھر تیسرا انہوں نے یہ اس حوالے سے کہا کہ جب ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگنا شروع ہوا تو وہاں سے بھی کالز آ گئیں، پھر بلوچستان سے بھی کالز آ گئیں۔ یہ سارے سیاسی فیصلے تھے پھر ان کو ٹیکسز نہ لگانے کے نا؟ جی، اس کے اوپر میں 2 چیزیں آپ کو کہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کیا سیاستدان جو ہیں وہ اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، مطالبات ہوتے ہیں، کیا ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ ان سے بولیں گے کہ جی آئے میٹنگ کر لیں، ان کی بات سن لیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ تو تمام دنیا کا دستور ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، آپ بات ان کی سن لیتے ہیں۔ اگر صرف وہ یہ لے کر آئے تھے ایک ڈیلیگیشن کو اور انہوں نے کہا کہ جی ان کا مدعا بھی سن لیں اور ہمیں تو لگتا ہے کہ ان کی بات کے اندر وزن ہے، تو یہ کوئی اس میں کوئی بہت انوکھی بات نہیں ہے۔ کیا وزیر اعظم کی طرف سے پریشر آیا؟ دیکھیں، میں تو نہیں کہہ سکتا، یہ تو
شبر زیدی اور وزیر اعظم بتا سکتے ہیں کہ جو وہ باتیں شبر کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ہوئی، لیکن 8 مہینے میں بھی وزیر خزانہ تھا. شبر کے ایف بی آر چیئرمین بننے سے پہلے کچھ دن پہلے تک میں وزیر خزانہ تھا. ایف بی آر جو ہے وزارت خزانہ کے نیچے آتا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس 8 مہینے کے اندر کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وزیر اعظم نے مجھے فون کر کے یا میٹنگ میں بلا کے یا کسی طریقے سے بھی سیاسی دباؤ ڈالا ہو کہ یہ کام مت کرو کیونکہ اس سے سیاست جو ہے ہمارے کوئی ایم این اے یا ایم پی اے جو ہے وہ ناخوش ہوتے. میں نے 8 مہینے کے اندر اسد صاحب زرعی ٹیکس